وہ ماڈرن طبقہ آ جاتا ہے جو آج کل کے زمانے میں جیسے لوگ بات کرتے ہیں، یہ اتنے آپ نے کامن سینٹنس سنے ہوں گے کہ انسان اچھا ہونا چاہیے، بس نمازیں نمازیں یہ تو بات کی بات ہے، یا نیکی یہ ہے، وہ اپنے طور پہ وہ بھی نیکی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ نیکی نہیں کر رہے، وہ اپنے طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ ہم نے کسی کی ہیلپ کر دی، کسی کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کر لیا، بس یہ کافی، انسان اچھا ہونا چاہیے، بس نیکی کا یہی معیار ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، 16 چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے۔ دیکھیے شروع میں کیا ہوا تھا کہ قبلہ کی ڈائریکشن جب چینج ہونی تھی تو there was a very big test تھا کہ لوگوں کو پورا ایک دم سے اپنا پوری ڈائریکشن چینج کرنی تھی، اور وہ آزمائش بھی تھی۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ ڈائریکشن چینج بھی کی ہے، اب دیکھیے اس کا دوسرا اینگل آج میں بتا رہی ہوں۔ لاسٹ پروگرام میں ہم اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے سمجھا تھا کہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بتا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم نے اپنی ڈائریکشن چینج کر لی تو تم سوچو کہ بس میں نے تو کتنا بڑا نیکی کا کام کر دیا۔ نیکی جو ہے اس آل ٹوگیدر چیزوں کا نام ہے، کیونکہ دیکھیں جب ہم نے قرآن پڑھا تھا تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس میں ہدایت کس کے لیے ہے، اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو متقی کون لوگ ہیں؟ پھر ہم نے وہ بھی پڑھا تھا کہ 5 آیات آتی ہیں ان کے بارے میں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ 16 چیزوں کے بارے میں بتایا کہ یہ جو عمل کرنے والے ہیں وہ سچے مسلمان ہیں اور وہی متقی ہیں۔ اب آپ نوٹ کرتے جائیے، ابھی تک ہم نے 5 تو پڑھی تھی الحمدللہ۔ دیکھیے اور دوسرا جو چیز میں یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس بھی کروں گی اس بات کو کہ جب بھی آپ لوگ بھی اکثر یہ بات ہم لوگ کہہ دیتے ہیں آسان سے کہ انسان اچھا ہونا چاہیے۔ دیکھیں جو اچھا مسلمان ہے نا وہ ہر صورت میں اچھا انسان ہوگا، لیکن جو اچھا انسان ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہو۔ تو اس لیے ہمیں اپنی کریکشن اس پہ کر لینی چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین ہمیں اچھا مسلمان بنا، کیونکہ اچھا مسلمان یہ 16 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا مسلمان ہے۔ تو اب ہم اپنے آپ کو خود دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ ہم نے یہاں تک تو پڑھ لیا تھا کہ والملائکات والکتاب والنبیین، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، پھر ایمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کے ساتھ جوڑا کہ اللہ پہ، یوم الآخرت پہ، ملائکہ پہ، کتاب پہ، والنبیین، اور نبیوں پہ یقین رکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، یہ تو دیکھیں وہ ساری وہ چیز آگے جو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ ایمان کا اگر ڈیٹیل پوچھتے ہیں کہ کیا ہے تو ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ اللہ پہ یقین، کتابوں پہ، نبیوں پہ، نماز روزہ حج زکوٰۃ، ایسے بات ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ عملی زندگی کی طرف لے کے آ رہے ہیں کہ وَآتَ الْمَالَ، اور وہ دے اپنا مال، عَلَىٰ حُبِّهِ۔ اب یہ ہی کی جو ضمیر ہے نا یہ دونوں طرف جا رہی ہے۔ اگر ہم یہاں پہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہی کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے تو تب بھی میں اس کی آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں، اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہی کی ضمیر جو ہے یہ مال کی طرف جا رہی ہے تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس وقت مال اپنا خرچ کرو جب تمہیں مال سے محبت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ او مائی گاڈ میں نے اتنی محنت سے یہ مال کمایا، میں اب صبح سے رات تک محنت کرتی ہوں تو اب کیا میں ایسے ہی دے دوں سب کو؟ تو حب ہی، جب تمہیں مال کی محبت ہے نا تب خرچ کرو۔ اور پھر سیکنڈ اگر ہم یہ اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ اللہ کی محبت، ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اگر لے کے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر اپنے مال کو بھی خرچ کرو میری محبت میں۔ دیکھیے اتنی خوبصورت اس سے سمجھ جو آتی ہے کہ اگر دیکھیں ہم مال خرچ کرتے ہیں اور اگر ہم انسانوں کے لیے، اگر ہم جس کے لیے مال خرچ کریں، اگر ہم یہ سوچیں کہ دیکھو ہم نے اس کے لیے یہ مال خرچ کیا تو پھر ہم توقع بھی کریں گے نا، ہمیں یہ ہوگا کہ وہ ہم سے نائس بھی رہیں، دیکھو میں نے یہ مال دیا تو اب ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھو، یا ہمیں کچھ نہ کچھ توقع ہوتی ہے جس کو ہم نے وہ مال جس پہ خرچ کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ مال ہم نے اللہ کی محبت میں خرچ کیا ہوگا تو ہماری توقعات نہیں رہیں گی، پھر ہم کبھی نہیں یہ سوچیں گے۔ آپ کو یاد ہے حضرت ابوبکر کی بات کہ جب حضرت عائشہ پہ الزام لگا تھا تو انہوں نے اس وقت جو صحابی نے الزام لگایا تھا نا، تو جب حضرت ابوبکر کو پتہ چلا تو ان کی پورے خاندان کی کفالت کرتے تھے وہ، تو ان کو غصہ آیا اور انہوں نے ان کو پیسے دینے بند کر دیے۔ تو پھر یہ آیت اتر گئی تھی
کہ کیا اگر تم اللہ کے لیے کرتے ہو تو تم اس کا اجر اللہ کے پاس پاؤ گے، لیکن اگر آپ دنیا کے لیے کرتے ہو تو پھر اس کا اجر اس دنیا میں ہی تمہیں ملے گا۔ تو حضرت ابوبکر نے دوبارہ وہ مال دینا شروع کر دیا تھا۔ تو یہاں پہ بھی یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میری محبت میں جب تم مال دو گے، دیکھیں انسان کی کمزوری کیا ہے، انسان کی کمزوری اس کی اولاد اور اس کا مال ہی تو ہے۔ سب اگر دیکھیں اولاد پہ خرچ کرنے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ جتنا آپ کا پیسہ آپ اپنی اولاد پہ خوشی سے، اس کے کالج کی دیکھیں فیسیں جب جاتی ہیں، یا ان کے جب شادیاں ہوتی ہیں ان کی، یا کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے آپ کیسے خرچتے ہیں، لیکن جب ہم نے کسی اور پہ لگانا ہوتا ہے تو پھر ہم گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمارے کئی دفعہ ہماری استاد جو تھی وہ کہا کرتی تھی کہ مجھے سب سے زیادہ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب مسجد میں دینے کی باری آتی ہے، یا کبھی آپ نکالتے ہو تو آپ اپنی چینج نکال رہے ہوتے ہو کہ چینج دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے یہ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور آگے دیکھیے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَذِي الْقُرْبَىٰ، سب سے پہلا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نام دے دیا کہ ٹھیک ہے مال اب خرچ کرنا ہے تو کس پہ خرچ کرنا ہے، ذی القربیٰ، اپنے رشتہ داروں پہ۔ دیکھیے یہ سب سے مشکل مقام ہے خرچ کرنے کا۔ آپ کو پتہ ہے اگر آپ ایسے سوچو تو آپ کو نہیں میں تو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتی ہوں اور مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھو ہم نے ان کی کتنی مدد کی تھی اور ان کا تو نخرہ ہی نہیں پایا جاتا، لاسٹ پارٹی میں نے ان کو دیکھا تھا تو ان کا تو حال ہولیا دیکھو، اور پیسے مانگنے کی دفعہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ سینٹنس یاد ہے نا کہ ہمارے درختوں پہ پیسے لگے، امریکہ میں آ کے ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو کیا ان کو دے دیں، رائٹ؟ کیسے ہم کہہ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنا مال خرچ کرو اللہ حبہ، میری محبت میں، وذی القربیٰ، اور جو تمہارے رشتہ دار قرابت والوں پہ جب مال خرچ کرتے ہیں نا تو دگنا ثواب ہے۔ اگر آپ باہر دیتے ہو ڈیفینیٹلی ہم لوگ ہر ایک جن کو ضرورت ہوتی ہے جب ہم مال خرچ کرتے ہیں تو ہمیں ثواب اس کا ملتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں دیں گے۔ لیکن اگر ہم رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں تو دوہرا اجر ہے۔ تو اگر دوہرا اجر پانا ہے تو ڈھونڈیے رشتہ داروں میں کہ کس کو ضرورت ہے۔ اتنی ڈیٹیل یہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ دیکھیں یوزلی ہوتا ہے کہ قرآن کا ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو ثواب کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھیے کہ کس طرح کے آگے آپ دیکھیے گا سورۃ بقرہ میں کس طرح کے حکم ہیں، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز جو ہماری عملی زندگی میں، ہمارے صبح اٹھنے سے رات تک کی زندگی میں جو ہم نے عمل کرنے ہیں نا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے سارا۔ اچھا جی، اب ذی القربیٰ کے بارے میں اب بات آ گئی تو پھر اور کیا کرے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں والیتامیٰ، اور یتیموں پہ۔ اب یہ مال جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مال میں نے تمہیں دیا ہے وہ آپ نے خرچ کرنا ہے، اور ذی القربیٰ، اور پھر یتیموں پہ خرچ کرو جن کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ دیکھیں باپ کا سر سے اٹھ جانا، وہ فیملی کے ساتھ آپ دیکھیں، آپ ذرا سوچیں کہ وہ کیا حال ہوتا ہے۔ اس لیے ضرور صرف یہی نہیں کہ جا کے تھوڑے سے کبھی ان کو پیسے دے دیے یا تھوڑا سا کبھی گفٹ دے دیا۔ آپ یتیموں کے بارے میں تو آگے آئے گی سورۃ بقرہ میں اتنے سخت احکامات ہیں جس کی کوئی حد نہیں، کہ ان کے سر پہ کہتے ہیں کہ یتیم کے سر پہ اگر آپ ایک دفعہ محبت سے ہاتھ پھیرتے ہیں نا تو اس کے سر کے جتنے بال ہیں اس کے مطابق آپ کو نیکیاں مل جاتی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اتنی خوبصورت چیزیں۔ دیکھیں یہ جو اگر ہم عمل کرتے ہیں نا تو اس کی نیکیاں، اس کے بدلے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں وہ تو ہماری سوچ سے بھی بڑھ کے ہے۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم یہ سودا لگا کدھر رہے ہیں۔ ہم دنیا میں کرتے ہیں نا بزنس، اپنا مال لگاتے ہیں، پھر امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ بھی ہو، نقصان بھی ہو جاتا ہے، فائدہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو گھاٹے کا سودا ہی نہیں ہے۔ اور اتنا بڑا اجر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے بتا رہے ہوتے ہیں، والمساکین۔ اب مساکین بھی رشتہ داروں میں بھی ہو سکتے ہیں ایسے لوگ۔ دیکھیں مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کی ضرورت پوری نہ ہو سکے، فار ایگزامپل ان کے گھر میں سارا کچھ ہے، کھاتے پیتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس مہینے وہ بچے کی فیس نہیں پے کر سکتے۔ لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے چہرے سے آپ کو یہ نہ لگے کہ وہ مانگنے والے ہیں یا وہ غریب ہیں، یا ان کی حالات سچویشن دیکھ کے آپ کو نہ لگے، لیکن ان کی ضرورت ہے۔ آپ کو کبھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی ضرورت ہے، یا جیسے آپ سفید پوش لوگ، آپ سوچ سکتے ہیں کہ سفید پوش لوگ ہیں تو آپ خود ہی سے ان کو دے دیں کسی بہانے سے، تحفے کی صورت میں، کہ ان کو لگے بھی نہ، وہ شرمندہ بھی نہ ہو۔
دیکھیے جب کسی کی ہیلپ کرتے ہیں نا تو یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ جب اس کو دے رہے ہوتے ہیں نا تو اس کی آنکھ میں کبھی نہ دیکھیں، کیونکہ جو مانگنے والے کا ہاتھ جب اٹھتا ہے نا تو بڑی بات ہوتی ہے، بڑی تکلیف والی چیز ہے یہ، کہ کوئی مانگتا کوئی آسانی سے نہیں مانگتا۔ جب وہ ہاتھ آپ کے آگے کوئی کسی چیز کو بیان کرتا ہے کہ اس کی ضرورت کو، تو آپ اس کی حالت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی آنکھ میں نہ دیکھو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے سکھائی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہیں۔ اب مسکین کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وابن السبیل، اور بیٹا راستوں کا، کون؟ مسافر پہ۔ اب یہ مال جو تم نے کمایا ہے، جو تم کہتے ہو کہ میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، میں دن رات محنت کر رہی ہوں اس مال پہ، اب یہ مال خرچ کہاں کہاں کرو؟ اپنے بچوں پہ، اپنے گھر والوں پہ تو خرچ کرتا ہی ہے ہر کوئی نا، اور وہ مال صدقہ ہی ہے جو آپ ادھر خرچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان رشتوں پر بھی خرچ کرنا ہے، ان لوگوں پہ بھی خرچ کرنا ہے، کیونکہ امت مسلمان جو ہے وہ ایک پوری دیوار کی مانند ہے، کہ ایک اینٹ اپنی جگہ سے ہلتی ہے تو پوری دیوار گر جاتی ہے۔ ہمیں اتنے سخت حکم ہے وابن سبیل، اور راستوں کو، مسافروں کو۔ مسافر دیکھیں آج کل کے زمانے میں تو ویسے مسافر نہیں نظر آتے، لیکن اگر آپ لوگوں نے حج عمرے پہ جب جاتے ہو تو آپ وہاں پہ دیکھیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ کسی کی جیب کٹ گئی، ان کے پاس پیسے تھے، اب ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، یا پھر اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی سفر کر کے آیا ہے اور اس کے پاس ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، یا کوئی بھی حادثہ ایسا ہو سکتا ہے تو آپ اس کی مدد کرو۔ بس سائلین کون ہوتے ہیں؟ مانگنے والے۔ دیکھیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مانگ لیتے ہیں۔ اب جو مسکین تھے نا، مساکین، وہ مانگتے نہیں ہیں، ان کے حالت سے نہیں لگتا۔ اب یہاں پہ وہ بھی آ جاتے ہیں، اب جو بیگرز ہوتے ہیں۔ اب کئی دفعہ یہ دیکھیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پروفیشنلی مانگنے والے ہوتے ہیں، ان کو ہائر کیا جاتا ہے، یا وہاں پہ بھی آپ دیکھو کہ اگر کوئی ایسا کرے، اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو پھر آپ کوئی اچھے طریقے سے ان کو کھانا دے دو کہ بیٹا یہ کھانا کھا لو۔ یا اگر آپ جیسے فار ایگزامپل ہم امریکہ میں ہیں تو میں یوزلی یہی سوچتی ہوں کہ جیسے میکڈونلڈ ہے وہ لوگ کھاتے ہیں، اس کے چھوٹے کیوپنز ہوتے ہیں $5 کے کھانے کے، اگر کوئی مانگتا ہے تو آپ اس کو وہ دے دو، آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروفیشنل ہے۔ اگر یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو پیسے دیے تو یہ تو نہیں کہ ڈرگس لیتے ہیں تو وہاں پہ خرچ لیں گے، تو پھر آپ اس کا حال اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ان کو کھانے کے پیسے دے دو، کارڈ دے دو چھوٹے چھوٹے، تاکہ وہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ اور مانگنے والوں کا یہ ہے کہ میرا پرسنلی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے مانگتا ہے نا تو اس کو واپس نہ لوٹاؤ۔ اگر فار ایگزامپل آپ نے $100 ہے آپ کے پاس، آپ نے $100 دینا تھا، کہ مانگنے والا آپ سے مانگ رہا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ تو اس کی عادت ہے، یہ ادھر سے اٹھے گا ادھر مانگے گا، ادھر سے اٹھے گا ادھر مانگے گا، یہ تو سارا دن یہ کام کرتا رہتا ہے، تو آپ اس 100 میں سے $5 دے دو اس کو، تاکہ جس نے ہاتھ پھیلایا ہے نا تو قیامت کے دن حجت نہ بن جائے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہوں گے کہ یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ نہ کہہ دے کہ جب میرے بندہ تم سے مانگنے آیا تھا تو تب تم نے اس کو کیسے منع کر دیا۔ کیونکہ ہم تو جج ہی کر سکتے ہیں نا، ہم سوچ سکتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے ہے اس لیے ہم یہ کریں، لیکن ہمیں اندر کی حال نہیں پتا ہوتا۔ ہو سکتا ہے مانگنے والے کے گھر میں، اب دیکھیں کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ جب بچے کو بھوک لگی ہو اور وہ بچہ باپ مانگنے کے لیے نکلا ہو اور ہم اس کو دھتکار دیں کہ نہیں تمہاری تو عادت ہی ہے تم مانگو، آپ سوچیں کہ اس وقت اس کا دل نہیں چاہے گا کہ کاش اس کے اختیار میں یوں کہ گلا دبا دے اس بندے کا کہ اس کے پاس ہے اور وہ نہیں دے رہا۔ یہ ہوتا ہے ایسے۔ آئیے لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے ہیں آیت بر کو، اور الحمدللہ اب نے ایک بات کر رہے تھے وسائلین کی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وفر رکاب کہتے ہیں گردنیں چھڑانے والے کو۔ اب دیکھیے یہاں پہ اس زمانے میں تو قیدی ہوتے تھے، بہت زیادہ ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو جو غلام ہوتے تھے، ان کو چھڑانے کے لیے کئی دفعہ جب اسلام آیا تھا تو آہستہ آہستہ یہ غلامی کو ختم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور غلام کو یہ اختیار دیا کہ تم اپنے مالک سے یہ سودا کر لو کہ تمہیں اتنی رقم، کیونکہ انہوں نے خریدا ہوتا تھا، کہ اتنی رقم اگر میں تمہیں دے دوں گا تو تم مجھے آزاد کر دینا۔ حضرت جویریہ کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے، انشاءاللہ وہ جہاں پہ آئے گا میں آپ کو سناؤں گی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی بات کی تھی اپنے مالک سے کہ تم مجھے آزاد کر دو تو میں اتنا مال تمہیں دے دوں گی۔ تو وہ پھر انہوں نے ریکویسٹ کیا لوگوں سے جا کے، مدینہ کے لوگوں میں، وہ جنگ میں آئی تھی
کہ چھڑوانے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں چھڑوا دیتا ہوں. انہوں نے ساری ان کی رقم دے دی تھی. تو پھر جویریہ نے, حضرت جویریہ جو تھی, انہوں نے ان سے شادی کی تھی, بہت خوبصورت تھی. اور حضرت عائشہ کہتی تھی کہ میں نے جب جویریہ کو دیکھا تو مجھے یہی غم لگ گیا کہ کہیں ایک نیچرل فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ اتنی خوبصورت ہے. خیر اینی وے, جہاں پہ ان کا واقعہ آئے گا میں آپ کو بتاؤں گی. تو پھر ایک آپ کا کہ گردنیں چھڑانے, دیکھیں آج کل کے زمانے میں ہم یہ دیکھیں قیدی جو ہوتے ہیں, اب دیکھیں جیلوں میں ہم لوگوں جیسے لوگ تو کبھی جیلوں میں جا کے بھی نہیں دیکھتے کہ وہاں پہ کیا حال ہے. عورتیں جیلوں میں ہیں, کس لیے ہیں؟ کئی دفعہ عورتیں ظلم کسی اور نے پھنسا لیا ہوتا ہے, اپنا الزام کسی پہ لگا دیا, کسی کے پاس چھڑانے کے لیے کچھ روپے بھی نہیں ہوتے ہیں کہ وہ وہ پیسے دیں اور وہاں سے چھوٹ جائیں. اب ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعی کوئی ظلم کیا اور وہ جیل میں, بعض لوگ تو بغیر کسی ظلم کے, کسی کی غلط الزام کی خاطر وہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی آپ وہ ہسٹری دیکھیں, آپ پڑھ کے دیکھیں کہ پاکستان کی جیلوں میں جا کے دیکھیں کیا کیا لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور کس طرح سے لوگ پھنسے ہوئے وہاں پہ نہیں نکل سکتے, غریب لوگ ہیں وہاں پہ. تو اگر آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو آپ یہ ڈھونڈے. دیکھیں میں نے ابھی یہ جب اپنی کلاس میں پڑھ رہی تھی تو انہوں نے یہی بات کہی کہ پھر ہمیں کیسے پتا چلے کہ جیل میں کون ہے. تو میں یہی کہتی تھی کہ جو جیل میں پھنسا ہوا ہے اس کے رشتہ دار تو باہر ہے نا لوگ. تو اگر آپ کو کسی سے بھی پتا چلتا ہے کہ کوئی بندہ زیادتی کی وجہ سے جیل میں ہے تو پلیز گو فارورڈ اینڈ سی کہ کس طرح سے آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اب اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ادھر ہے تو اس کی فیملی پیچھے ہے, اس کے بچے ہیں جو پیچھے ہیں, ان کے لیے انتظام کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے, تو آپ اس طرح بھی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اچھا جی, اب یہاں تک یہ بات کر کے اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. دیکھیے اتنی چیزوں کے بعد اب یہ بات آئی ہے, اور نماز قائم کرتے ہیں وہ لوگ. اور قائم کرنے میں دیکھیے یہ 700 ٹائم یہ قرآن پاک میں نماز کا ذکر آیا ہے, 700 دفعہ کہ نماز قائم کرو. نماز پڑھنے کا نہیں ہے, قائم کرنے کا ہے. وہ تمام شرائط جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بتائی ہیں اس کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے. اب دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جب تک مجھے یاد ہے کہ جب تک میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا, میں نے سنت کو نہیں پڑھا تھا, میں نے بخاری نہیں سمجھی تھی, تو مجھے یہ لگتا تھا جو میں نماز پڑھتی ہوں پرفیکٹلی فائن. میری امی نے بھی مجھے ویسی نماز سکھائی, میں نے امی کو وہی پڑھتے دیکھا تھا. لیکن جب ہم نے پھر بخاری شریف پڑھنا شروع کیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جانا کہ وہ نماز کیسے پڑھتے تھے, تو پھر اتنا مزہ آتا ہے. آپ بلیو کریں, آپ ضرور پڑھ کے دیکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی, کہ وہ کیسے صرف 2 رکعت, کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب پڑھنے والی رات ہوتی ہے تو ہم نے 100 نفل پڑھ لینے اور ہم نے بہت کمال کر لینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز نفل کس طرح کے پڑھتے تھے کہ ان کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا, سوج جاتے تھے پاؤں. وہ کیا آخر کرتے تھے, پوری سورت بقرہ وہ پوری ایک نماز ایک قیام میں پڑھ لیتے تھے. اور پھر کہتے ہیں وہ رکوع میں جب جاتے تھے تو اتنا ٹائم جتنا سورت بقرہ کو پڑھنے میں قیام کا تھا اتنا وہ رکوع میں کرتے تھے. ہم تو 3 دفعہ پڑھ کے کہتے ہیں انف ہو گیا. 3 دفعہ منیمم ہے, کم سے کم 3 دفعہ ہے. زیادہ تو آپ نے جتنا پڑھنا ہے پڑھ لیں. ہم نے تو وہی رٹا مارا ہوا نا, 2-3 چیزیں ہم نے بس یہ ایک آیت یہاں پہ پڑھنی ہے اور ایک چھوٹی سی یہاں پہ پڑھنی ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. آپ کبھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے موقع دے اور میں آپ کو ایک کتاب پڑھاؤں کہ کس طرح کی نماز تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. سجدے میں وہ اتنا ٹائم لگاتے تھے جتنا سورت بقرہ کو پڑھنے میں لگاتے تھے. الحمدللہ. اور پھر کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے. جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہم کون سے آیات پڑھ سکتے ہیں, ہم سجود میں کون سے آیات پڑھ سکتے ہیں. آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ نماز میں پھر آپ کو لذت آنی شروع ہو جائے گی. الحمدللہ. تو اقام الصلاۃ, نماز قائم کرنی ہے, نماز پڑھنی صرف خالی نہیں ہے. وآت الزکات, اور زکات دینی ہے. اب دیکھیے یہ ایک تو پہلے پوری لسٹ آ گئی کہ آپ نے ان کو دینا ہے, ان کو دینا ہے, ان کو دینا, اور اب بعد پھر زکات کی آ گئی ہے. کیونکہ یوزلی ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ زکات کے مہینے میں ہم زکات نکالی اور پھر ہم نے وہ دے دی تو ہم نے اپنا کام پورا کر لیا. نہیں, زکات کے علاوہ بھی دینا ہے, اور یہ ان سب لوگوں کو دینا ہے. اور پھر دیکھیے وآت الزکات, اور زکات کے بارے میں بھی بہت سے لوگ اتنا کنفیوز ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں کہ کن چیزوں پہ زکات ہے, کس پہ نہیں ہے, کتنی دے سکتے ہیں, کتنی نہیں دے سکتے, اور کیا ہے. تو یہ فرض کے لیول کی چیزیں ہیں. ان میں آپ دیکھیں زکات اور نماز اور ایسی چیزیں ہیں جن میں آپ صرف اس لیے کہ بس ٹھیک ہے اس اوکے, بس مجھے پتا ہے میں نے اتنی نکال دی تھی,
آپ ایسے نہیں کر سکتے, آپ کو حساب کے ساتھ نکالنی ہے, قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو انہوں نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو سونا تپا کے, دوزخ کی آگ میں تپا کے ان کے ماتھوں پہ لگایا جا رہا ہے, اور ان کو کہا جا رہا ہے یہ ہے تمہارا سونا جس کو تم نے جمع کیا تھا. دیکھیے آپ کی انوینٹوری ہے, اگر آپ کا مال ہے نا, اگر آپ بزنس کرتے ہیں آپ کی انوینٹوری پہ زکوٰۃ ہے. اب دیکھیے اگر آپ نے اپنی زمینیں لی ہوئی ہیں کافی زیادہ, آپ اس پہ زکوٰۃ ہے. کون سی زمین ہے؟ کچھ ایسے جس پہ ہے, کچھ ہے جن پہ نہیں ہے, اس کی ڈیٹیل ہے ساری. آپ جانیے, جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا. پھر بل موفونا اور پورا کہتے ہیں بعہدہم, اپنے عہدوں کو, اذا عہدو, جب وہ عہد کرتے ہیں. دیکھیے عہد کرنا, اور اس کو ہم تو ایسے کہہ دیتے. دیکھیے آج کل کے زمانے میں آپ دیکھو نا, پاکستان میں کیا اراؤنڈ, آپ یہاں پہ بھی بات کر لیں, میں بار بار پاکستان جاتی ہوں کیونکہ اپنا ملک ہے نا, تو محبت بھی بہت زیادہ اسے. لیکن آپ دیکھیے کہ جب بھی کبھی کوئی بات کرتے ہیں کہ تم نے ایسے نا, ہاں انشاءاللہ میں آؤں گی, تو اب یا اللہ نعوذ باللہ, یہ کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن بات ایسے ہی ہو گئی ہے کہ جب کوئی ایسے بات کرتا ہے کہتے ہیں اس نے کوئی نہیں آنا, یہ ایسے ہی کہہ رہی ہے. ہم نے تو اپنی طریقے ہی بدل دیے ہیں, ہم نے بات کرنے کا جیسے ہوتا ہے نا سلینگ بنا لی ہوئی ہیں چیزیں, اس طرح سے وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات تھے کہ جب بھی وہ پورا کرتے ہیں اپنے عہد کو, جب وہ عہد کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے میثاق صلح حدیبیہ کے موقع پر, اللہ اکبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوئے تھے تو مشرکین مکہ کی طرف سے جو آئے تھے, وہ سہیل ان کا نام تھا, وہ آپس میں ان کی بات ہو رہی تھی کہ ٹھیک ہے, اور اتنی مشکل اس وقت وہ اپنی باتیں منوا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر مکہ سے کوئی بھی بندہ, جیسے کوئی مسلمان ہو کے تمہاری طرف آتا ہے, مدینہ کی طرف آتا ہے, تو تم اس کو واپس لوٹاؤ گے. لیکن اگر مدینہ سے کوئی مسلمان اپنا واپس مکہ آنا چاہتا ہے تمہارا مذہب چھوڑ کے, تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. اس بات پہ بحث ہو رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا تو تھا انہوں نے, کیونکہ اب وقت ایسا تھا کہ انہوں نے یہ ساری جو ان کی شرطیں تھی وہ کس بنا پہ مان رہے تھے. تو انہوں نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, ابھی اتنی بات ہو رہی تھی, ابھی سائن نہیں ہوئے تھے, تو اتنی دیر میں ابو جندل جو ہیں وہ بھاگے ہوئے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مسلمان خبر وہاں پہ پہنچ چکی ہوئی تھی, کیونکہ حضرت عثمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھیجا تھا دیکھنے کے لیے کہ کیا سچویشن ہے. تو ابو جندل جب آتے ہیں تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں مجھے آپ کی پناہ چاہیے, کیونکہ وہ مسلمان تھے. تو ان کے جسم پہ مار کے اتنے نشان تھے, ان پہ اتنا ظلم کیا گیا ہوا تھا وہاں پہ. تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ مکہ کے بالکل پاس مسلمان ہے, تو بھاگے آ گئے وہاں پہ. تو سہیل جو تھے یہ ابو جندل کے باپ تھے. انہوں نے کہا کہ اگر, کیونکہ ہماری یہ بات ہو گئی ہے کہ تو جو ہمارا بندہ آئے گا تم اس کو واپس لوٹاؤ گے, تو اس کو تم واپس دو. اور ابو جندل وہاں کھڑے, ینگ لڑکا, آپ سوچے ٹین ایجرز بچے جیسے ہوتے ہیں, وہ رو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے واپس نہ بھیجو, مجھے یہ فتنے میں ڈال دے, میرا ایمان فتنے میں آ جائے گا, مجھے مت واپس کرو, یہ مجھ پہ ظلم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, کیونکہ عہد کی بات میں آپ کو یہاں بتا رہی ہوں, انہوں نے کہا کہ ابو جندل اب تم واپس آؤ گے اور صبر کرو, اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے بہتر کرے گا. آپ ذرا سوچئے کہ اس وقت اسلام کس پہ لا رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ہی لا رہے تھے نا, کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. ہم جیسا کوئی بھی بندہ ہو وہ کہے کہ وہ جس کی خاطر میں اتنی مار کھا رہا ہوں, یہ اگر مجھے پناہ نہیں دے رہا, مجھے واپس بھیج رہا ہے دشمن کے پاس, تو میں کیوں اسلام لے کے آؤں. آپ کو پتا ہے ابو جندل واپس چلے گئے. اب کہتے ہیں کہ وہ روتے ہوئے واپس گئے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی ہسٹری میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے پھر وہ بھاگے, لیکن وہ مدینہ نہیں آئے, کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ مدینہ آؤں گا تو یہ مجھے واپس کر دیں گے. بیچ میں ایک جگہ تھی جہاں پہ سمندر کے کنارے انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا, پھر وہ جو وہاں سے بھاگتا تھا وہ وہاں جاتا تھا. دیکھیے ان کو محبت کہاں سے تھی, آپ ذرا غور کیجئے اس بات سے کہ وہ مسلمان کیسے تھے جن کو اللہ سے محبت تھی. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں پناہ نہیں دی, مسلمان جو ہے پورا گروہ, یا ابھی تو مسلمان جو مدینہ میں تھے نا, کہ یہ ہمیں پناہ نہیں دے رہے تو ہم تو اسلام سے دفع کرو, ہم کیوں مسلمان ہو رہے ہیں. نہیں, وہ اللہ کی خاطر مسلمان تھے. انہوں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا, ظلم برداشت کرتے رہے. پھر وہاں پہ جا کے پڑاؤ ڈالا, اور پھر وہاں پہ کہتے پورا ایک قبیلہ بننا شروع ہو گیا تھا ان لوگوں کا. اور پھر بعد میں کس طرح سے وہ مسلمان جب یہ ٹریٹی ان کی ختم ہوئی تھی تو کس طرح سے پھر یہ مدینہ میں آئے تھے.
والموفون بعہدہم. دیکھیں میں آپ کو جب اگزامپلس دیتی ہوں تو ایکچولی ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. تو پھر جب ہم انسانوں کی بات ریلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ او مائی گاڈ. دیکھیں عہد میں آپ بزنس میں دیکھیں کب ہم ایسے عہد کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, کیسے ہم توڑ دیتے ہیں, کس طرح سے معاملے ہمارے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, کیونکہ یہ لوگوں کے ساتھ معاملات ہی کی بھی تو بات ہے. والصابرین, اور وہ صبر کرنے والے ہیں, فی البأساء, اور تنگ دستی میں. یہ جو باسا ہوتا ہے نا, یہ تنگ دستی, یہ مال کی کمی ہوتی ہے. یہ مال میں جب مشکل آ جاتی ہے, کسی کا بزنس تھا تباہ ہو گیا, کسی کا مال لٹ گیا, یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, تو اس پر وہ جب صبر کرتے ہیں. والضراء, اور جسمانی یہ تکلیف کو کہتے ہیں. کوئی بیماری آ جاتی ہے, کوئی مشکل ایسی آ جاتی ہے, اور آپ دیکھیے کہ کیسی کیسی آزمائشیں آتی ہیں. اللہ نہ کرے جس خاندان میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کینسر کا پتہ چلتا ہے تو وہیں دل بیٹھ جاتے ہیں, اور اللہ نہ کرے کہ اس فیملی پہ جو وقت گزرتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں جب مال کی تنگی آ جاتی ہے, اور وہ صبر کرتے ہیں جب وہ جسمانی تکلیف میں ہوتے ہیں. وحین الباس, اور جنگ کے وقتوں میں صبر کرتے ہیں. جنگ کے وقت میں آپ دیکھیے اس زمانے کی آپ ہسٹری ذرا پڑھ کے دیکھیے کہ جنگوں میں کیسا صبر ہوتا تھا. کہ ایک جنگ کا میں واقعہ پڑھ رہی تھی کہ حضرت عائشہ تھی, وہ پانی لے کے, وہ جو لوگ اس وقت زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے, ایک کے پاس جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ زیادہ زخمی ہے, پہلے اس کو پانی دے دو. وہ بھاگتی ہیں ادھر پانی لے کے جاتی ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں وہ زیادہ زخمی ہے, اس کو پانی دے دو. وہ بھاگتی ہیں اس کی طرف جاتی ہیں. وہ اسی طرح سے ایک دوسرے کو تیسرے کو کہتے جاتے ہیں, اور کہتی ہے جب وہ پہلے اس کے پاس جاتی ہیں, وہ وہ اس کی جان نکل گئی ہوتی ہے, تو وہ واپس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں وہ بھی فوت ہو گیا, وہ بھی فوت ہو گیا, وہ بھی فوت ہو گیا. کہ کس طرح سے لوگوں نے اسلام کی خدمت کی ہے. تو آج ہم مسلمان جو اتنے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں نا, تو ان کی قربانیاں آپ دیکھیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں, اولئک, یہی ہیں وہ لوگ, الذین, وہ لوگ جنہوں نے صدقوا, سچ کر دکھایا, کہ یہ سچ کر دکھایا, اپنا مسلمان ہونا سچ کر دکھایا, اپنا سرنگو ہونا سچ کر دکھایا. وَأُولَئِكَ, اور یہی وہ لوگ ہیں, ہم, وہی تو ہیں, المتقین, جو متقی ہیں. اب اگر آپ دیکھیے کہ ہم نے جب اس لیول پہ جانا ہے تو کون کون سی یہ 16 چیزیں آپ جو بھی لینگویج آپ کو آسان لگتی ہے نا, اس میں اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیجئے کہ نیکی یہ مکمل نیکی ہے. اگر میں ایک نیکی کر رہی ہوں کہ ٹھیک ہے میں تو پیسے دے رہی ہوں, میں تو کتنے لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہوں, اور باقی چیزوں میں کچھ نہیں کر رہی ہوں, تو ایسا نہیں, یہ مکمل نیکی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے یہی تو لوگ ہیں, اور یہی ہیں جو متقی ہیں. الحمدللہ. اور آگے آیت نمبر 178 الحمدللہ ہم کریں, یا ایھا الذین آمنوا, پھر آپ لکھیے اپنا نام. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پکار رہے ہیں, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کتبہ, فرض کیا گیا, علیکم, تم پر فرض کیا گیا, تم پر, القصاص, قصاص کو, بدلہ لینے کو فرض کیا گیا, فی القتل, قتل کے بارے میں. دیکھیے یہ آیت جو ہے نا یہ اتنی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یوزلی جب کبھی بات ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ جو اسلامک جیسے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شریعہ کا حکم دیے ہوئے وہ ہمیں لگتا ہے یہ تو بڑے سخت ہیں, یہ کیسے نافذ ہو سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے گا, ذرا غور کیجئے گا اس آیت پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا سوچتے ہیں, اور ہم کیوں شرمندہ ہوتے ہیں اپنی چیزوں سے. ہم کیوں کسی کو ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ اس میں کتنی خیر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرض کیا گیا تم پر بدلہ لینا قتل کے بارے میں. الحرو, آزاد کے بدلے میں, بالحری, آزاد. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, پھر انشاءاللہ اس آیت کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی, الحمدللہ, اور ہم کر رہے ہیں آیت قصاص کے بارے میں. جو آیت ہے ہم اس کے بارے ڈسکس کر رہے ہیں 178 میں, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کے بدلے میں آزاد, والعبد, اور غلام کے بدلے میں بالعبد, غلام, والانثى, اور عورت, بالانثى, عورت کے بدلے میں. فمن, پس جو کوئی, عفیا, معاف کر دیا گیا, لہو, اس کو, من اخیہ, اس کے بھائی کی طرف سے, شیئن, کچھ بھی, فاتباع, تو پیروی کرنا ہے, بالمعروف, اچھے طریقے سے, واداء, اور ادا کرنا ہے, علیہ, اس کی طرف بھی احسان, اچھے طریقے سے. ذالک, یہ تخفیف ہے, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے,
वरहमा और रहमत है। फमान तदा पस जिसने ज्यादती की बाद ज़ालिका इसके बाद फलहू उसके लिए अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अज़ाब है। तो ये देखिए इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या कह रहे हैं कि वो लोग जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास के तुम पर क़िसास बदला लेना। और अब उस जमाने में क्या होता था कि अगर किसी अमीर बंदे ने किसी अमीर कबीला जैसे होता है कबीले का भी डिफरेंट होता था कि उसके बंदे ने किसी गरीब कबीले के बंदे को मार दिया तो वो फिर क्या करते थे कि आके वो बदला लेते थे उनसे आके कि अच्छा जी ये तुम इतना पैसा ले लो और हमारी जान छोड़ दो, क्योंकि गरीब लोग होते थे उन पे धौंस जमाते थे। अब फिर अगर किसी गरीब बंदे ने किसी अमीर बंदे को मार दिया होता था तो ना सिर्फ वो उनके पूरे कबीले को मार देते थे पकड़ के, उनके पूरी जैसे जो उनके खानदान के लोग थे उनको मार देते थे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना बड़ा इंसाफ का लेवल यहाँ पे बता दिया कि देखो जो आजाद अगर कोई कत्ल करेगा तो उसके बदले में आजाद ही कत्ल होगा। ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने मारा तो तुम उसके पूरे कबीले को जाके मारना शुरू कर देते हो या उसके पूरे घर को खत्म कर देते हो। आज आप देखिए कि मुसलमानों में क्या है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या हुक्म दे रहे हैं। अभी सेकंड पारा हम पढ़ रहे हैं और इसमें कितने अहकामात हम पे क्लियर हो जाते हैं। बल अब्दू और अगर किसी गुलाम ने कत्ल किया तो उसके बदले में बिल अब्दी तो गुलाम ही कत्ल होगा। बल उनसा और अगर किसी औरत ने कत्ल किया बिल उनसा तो उसके बदले में औरत ही कत्ल होगी। फमन पस जो कोई उफिया लहू पस जो कोई अगर माफ कर दे हु उसको जिसने कत्ल किया है ना, अगर कोई उसको माफ कर देता है मीन्स यहाँ पे दय्यत कर दी। आपने ये पढ़ा पिछले दिनों हमारे पाकिस्तान में भी टीवी में बड़ी खबरें आ रही थी और देखिए ये हुक्म क्या है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है। आप दियत ले सकते हो लेकिन होता क्या है कि लेने वाले पे कितने ताने देते हैं, देखो जरा इसने पैसों की खातिर ऐसे कर दिया और उसने लालची है, इसने ये कर दिया वो कर दिया, लोग उकसाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही बता रहे हैं कि फमन उफिया लहू मिन अखीही शैन, अखी देखें कितना खूबसूरत लफ्ज अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ लेके आए हैं कि जिसने जो कत्ल हो गया ना तो उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि जिसने कत्ल किया अपने भाई को ही कत्ल किया बेसिकली। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अब दुश्मन हो गया या फिर सोसाइटी खत्म हो गई। मुसलमान, अब यहाँ पे बात तो मुसलमान की हो रही है ना कि अगर झगड़ा हो गया उसने कत्ल कर दिया था तो वो तुम्हारा भाई ही ना। तो ये एक्चुअली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये लफ्ज लाके एक रहम का वो कहते हैं ना कोटिंग कर रहे हैं कि अगर तुम्हारी आपस में बात हो जाती है कि तुमने देत इतनी दे देते हो तो उसमें अच्छा उस जमाने में दियत के बारे में आपको बता दूं कि खून बहा की दियत क्या थी कि 100 ऊंट थे और वो आजकल आप ये देखो जैसे 1000 दिनार होते हैं तो आजकल के जमाने में वो 4 किलो सोना है या 30 किलो चांदी है। और तीसरा अब एक तो ये कि आपने ये बात कर ली ठीक है जी, अगर दियत पे आपकी बात ठहर जाती है तो आप वो उनको पैसे देते हैं तो वो उसको माफ कर देते हैं, फिर कत्ल नहीं होगा। और अगर फिर तीसरी चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर आगे आके आती है तो वो मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये असूल बताया गया है कि अगर वैसे तो आप बदला देखिए बदला लेने में जब मैं ये पूरी आयत समझ रही थी और मैंने इसको काफी डिटेल में पढ़ा तो मुझे इतनी खूबसूरती से ये बात समझ आई कि देखिए अगर कोई एक किसी को कत्ल करता है, अब ये असूल जो है ये ऑलरेडी जो इस्लामिक कंट्रीज है उसमें हो रहा है। ऑलरेडी मैं इसके बारे में पढ़ी थी कि जद्दा में ये होता है कि अगर किसी ने किसी को कत्ल किया होता है तो वो चौराहे पे लाके जैसे उसको कत्ल करते हैं तो फिर कितने लोग बच जाते हैं। आप कहना बड़ा आसान होता है नहीं ये तो बड़ी गलत बात है, ऐसे कैसे किसी ने कत्ल कर दिया तो फिर गलती हो गई अब किसी की जान ले लें। जिनका बंदा कत्ल होता है ना कभी आप उस खानदान से जाके पूछें। अब एक बंदा भी रिसेंटली आप खबरें देख रहे हैं ना, आपको पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। देखिए एक इंसान कैसे उसको पता है, उसको डर नहीं है ना, उसको पता है कि मुझे क्या होगा, थोड़ी देर जेल में बैठा देंगे उसके बाद मुझे छोड़ देंगे। अगर किसी को ये पता हो कि अगर मैं किसी को कत्ल करूंगा तो चौराहे में खड़े करके मुझे कत्ल किया जाएगा तो फिर ये काम करते हुए कोई करोड़ दफा तो सोचेगा ना। हम तो इतनी आसानी से बात ले जाते हैं और फिर एक के बाद वो दूसरे को वही बंदा चल रहा फिर रहा होता है लोगों में, फिर वो उसको हिम्मत हो जाती है, एक दफा किया तो वो फिर दूसरे के साथ भी कर लेता है। यहाँ पे आप देखिए जिनके लोगों गैस स्टेशन में कितने लोगों के कत्ल होते हैं। मैं जानती हूँ एक फैमिली को, इसी तरह से उनके हस्बैंड बैठे हुए थे, वो आया बच्चा, यंग बच्चा था,
چھوٹا بچہ جیسے ہوتا ہے, ہی کیم ان دا اس کا جو گروسری اسٹور تھا, اس نے آ کے دھڑ 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 گولی ماری کیش رجسٹر سے کچھ پیسے لینے کے لیے, اور خاندان آج تک اتنے سالوں میں ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اصول جو ہیں وہ کہیں بھی آپ دیکھیے کہ اگر وہ ایک بندے کے ساتھ ایسے ہو نا, تو وہ کتنے لوگ جو بھی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کتنے ڈر جائیں گے. اب پھر کہا گیا کہ اگر تمہاری اس بات پہ دیت پہ بات ہو جاتی ہے کہ تم یہ کرتے ہو تو پھر اس کی پیروی کرو, فاتباع بالمعروف, اچھے طریقے سے, واداء, اور اس کو ادا کر دینا ہے, الیہ, اس کی طرف جس کی طرف یہ دیت جانی ہے, بے احسان, احسان اچھے طریقے سے. تو ادا کر دینے میں احسان کا طریقہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بات ہوگی کہ ٹھیک ہے جی میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہے لیکن میں ہر مہینے دے دوں گا یا میں 1 سال کے اندر پے کر دوں گا, لیکن جب پے کرنے کی باری آئی تو پھر آپ ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا. لیکن اب جو کہہ رہے کہ جو آپ نے اب فیصلہ کر لیا ہے نا تو اس کو اچھے طریقے کے ساتھ کرو تاکہ آگے بات خراب نہ ہو. ذالک, یہ تخفیف ہے, رعایت ہے, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, ورحمت, اور یہ رحمت ہے. فمن اعتدی بعد ذالک, جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد, فلہ, اس کے لیے عذاب علیم, دردناک عذاب ہے. اور تیسرا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَكُمْ, اور تمہارے لیے فی القصاص, بدلہ لینے میں, حیات, زندگی ہے, یا اولی الالباب, اے عقل مندو, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, تاکہ تم بچ جاؤ. دیکھیے بنانے والا جس نے انسان کو بنایا ہے, جس نے ہماری پوری مشینری بنائی ہے نا, اس کو سب پتا ہے کہ اگر ایک دفعہ تم بدلہ لے لو گے تو تمہاری باقی لوگوں کی زندگی بچ جائے گی. اور یہی بات کہی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر تم اس کو معاف کر دیتے ہو نا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو پیسہ, اگر فار ایگزامپل کوئی بہت اللہ والے ہیں, بڑے, ان کو اللہ کا خوف بھی ہے, وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو اب ہمارا تو نقصان ہو گیا, اب وہ جو جس نے کیا ہے اگر اس سے غلطی سے بھی ہو گیا اور وہ پچھتا بھی رہے ہیں, یا کوئی بھی ایسی ریزن ہو سکتی ہے, اور یہ معاف کر دیتے ہیں, وہ نہیں پیسہ دے سک رہے, دیت نہیں پے کر سکتے, تو وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے یہ بھی بہتر ہے, اور یہ جو تم نے معاف کیا نا, وہ پیسہ جو تم نے اس کو معاف کیا, یہ تمہارا کفارہ بن جائے گا تمہارے گناہوں کا, اور قیامت کے دن تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. اللہ اکبر. اب ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 180. الحمدللہ. کتبہ, لکھا گیا, فرض کر دیا گیا, علیکم, تم پر, اذا, جب, حضرا, آ پہنچے, احدکم, تم میں سے کسی ایک کو, الموت, موت, ان اگر تارکا, وہ چھوڑے, خیرن, مال, وصیتن, وصیت ہے. اب دیکھیں یہ جو میں ابھی آیت پڑھ رہی ہوں, یہ آیت ایکچولی منسوخ ہو چکی ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ قرآن میں کچھ ناسخ منسوخ ہیں, تو انشاءاللہ جہاں جہاں آئیں گے وہ میں آپ کو بتاتی رہوں گی. تو پہلے یہ حکم تھا کہ جو بھی مال چھوڑ دو تو اس کی وصیت کرنا ہے, للوالدین, والدین کے لیے, والاقربین, اور رشتہ داروں کے لیے, قریبی رشتہ دار. دیکھیے اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یہی حکم دیا ہوا تھا کہ جو وصیت ہے, جو مال تم چھوڑ کے جا رہے ہو, اس میں قرابت داروں کا بھی رشتہ ہے. بالمعروف, اچھے طریقے سے, حقن, حق ہے, علی المتقین, متقیوں پہ یہ حق ہے کہ یہ اپنی, جب وہ ان کا وقت آ جاتا ہے, جیسے پتا ہوتا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, یا کوئی اللہ نہ کرے کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے کہ میرے پاس تھوڑا وقت ہے, تو وصیت کر دو کہ اپنے مال کو, کہ اپنے والدین اور جو رشتہ دار اراؤنڈ ہیں ان کے لیے اچھے طریقے سے ہو. یہ متقیوں کا یہ حق بھی ہے. فمن, پس جو کہ بدلہ, بدل دے, ہو کی ضمیر جاری ہے وصیت کی طرف, جو کوئی اس وصیت کو بدل دے, بعد ما سمعہو, اس کے بعد کہ اس نے سنا اس کو. اب دیکھیں سنا اس نے وصیت ابھی لکھی نہیں ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سیکنڈ بھی بات لے کے آ رہے ہیں کہ اگر اس نے نہیں لکھی, اگر ایون اس نے کہا ہے, سنا ہے تو بھی, فإنما, تو بے شک, صرف, اسمہ, تو اس کا گناہ, علی الذین, ان لوگوں پر ہے, یبدلونہ, جو اس کو بدل دیتے ہیں. تو وہ کہے کہ پروف تو ہے کوئی نہیں, اس نے تو مجھے ہی کہا تھا, تو اب میں تو رشتہ دار ہوں تو مجھے زیادہ مال مل جائے, یا جو بھی اس کی وصیت کو بدلنا چاہتا ہے. تو اگر اس نے سنا تھا اور اس نے وصیت نہیں بتایا اور اس نے اس کو بدل دیا تو اس کا گناہ اس پہ ہے. ان اللہ, بے شک اللہ, سمیع, سننے والا ہے, علیم, اور جاننے والا ہے. اچھا جی, اب اگلی آیت ہے 182. فمن, پس جسے, خوف, ڈر ہو, من,
बिन मोहसिन वसीयत करने वाले से जुनफन, जानफन होता है कि तरफदारी को कहते हैं, तरफदारी का, औ इस्मन या गुना का, फ़अस दरमियान, फला तो नहीं, इस्मा गुना अलैहि इस पर, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अब देखिए इसमें ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि अगर ये है कि जिसने वसीयत की है उसने ठीक वसीयत नहीं की, इस्लाम के मुताबिक, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक वसीयत नहीं की हुई है, तो फिर उसके बाद जो उसकी फैमिली में जो बड़े हैं जिनको इन बात की खबर है और वो ये जानते हैं, अगर वो उसको चेंज कर देते हैं कि नहीं जी ये हक इसका है, ये हक इसका, ये हक इसका है, तो उन पे गुनाह नहीं है। अब देखिए इसके बाद जो असल हुक्म है वो क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है वसीयत। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बाज लोग 70-80 साल जो उम्र पाते हैं, सारी उम्र नेकी का काम करते हैं और आखिर में गलत फैसला कर देते हैं वसीयत के बारे में, या जो भी उन्होंने डिवीजन करनी है उसके बारे में, तो वो दोज़ख में चले जाते हैं। और बाज लोग सारी जिंदगी छोटे छोटे गलतियां हो जाती हैं उनसे, ना बड़ी गलतियां, बस छोटे छोटे गुनाह उनसे होते रहते हैं, लेकिन आखिर में वो असल फैसला, सही फैसला कर जाते हैं और जन्नत के हकदार बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। या अय्युहल्लज़ीना, अब ये वो हुक्म है जो पहला मनसूख हो गया, तो असल में क्या हुक्म आया था, और आपको मैं पहले से बता दूं कि वसीयत में यह है कि आप सिर्फ 1/3 की वसीयत कर सकते हैं, सिर्फ 1/3 की वसीयत कर सकते हैं, और वो भी काफी होती है कि, और वो जो 1/3 की वसीयत है ना, वो आप उनके लिए कर सकते हो जो आप उसमें हिस्सेदार, जो देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे आएगा वसीयत का बहुत डिटेल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया। अल्लाह ताला ने सारे जिसका कितना हिस्सा होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, पूरी डिटेल है सूरत बकरा में और कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दे दी है। अब ये है कि वसीयत जो 1/3 की करते हैं, तो आप जिनका हिस्सा मुकर्रर हो चुका है उनके लिए नहीं कर सकते। आप वो वसीयत जैसे आपके रिश्तेदार उसके अंदर डेफिनेटली नहीं है, अब ये नहीं, जो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला का फाइनल हुक्म आ गया, तो आप उनके लिए, आपको पता है कि रिश्तेदारों में ये गरीब था, या कोई ऐसे लोग हैं जिनको आप देना चाहते हो, या किसी नेकी के काम में देना चाहते हो, सदका जारिया के लिए देना चाहते हो, तो 1/3 की वसीयत आप कर सकते हो, आप सारे की नहीं कर सकते हो।